ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ ایکسکلوسیو ایک انٹرویو ہے اور ہمارے ساتھ ہیں ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان صاحب. جی فیاض الحسن چوہان صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب, 8 فروری کو الیکشن ہے. آپ سمجھتے ہیں 8 فروری کو الیکشن ہے اور جو اہم ترین اس وقت چیز ہے الیکشن کے لحاظ سے, حالانکہ ہر الیکشن کے لحاظ سے ہوتا ہے یہ ڈیمانڈ, لیکن ہوتی نہیں ہے. 8 فروری کا الیکشن کیا صاف و شفاف الیکشن آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سر؟ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریمارکس تھے کہ ام گرے یا بم, الیکشن 8 فروری میں ہوں گے. تو جناب اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بقول الیکشن تو ہونے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز, سرکمسٹینسز, نظائر کرائن, حالات اور واقعات وہ کچھ عجیب و غریب سے نظر آ رہے ہیں. میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور عوام میں رہتا ہوں, حلقے میں رہتا ہوں, پبلک میں رہتا ہوں اور ہواؤں میں اڑتا نہیں ہوں, نہ ہی میں سیاسی کارٹون ہوں. تو سیاسی کارکن کی حیثیت سے جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں کہ ابھی تک نہ عوام کو اس چیز کا یقین ہے اور نہ کینڈیڈیٹس کو یقین ہے اور نہ پولیٹیکل پارٹیز کو یقین ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے, پہلی چیز. اور گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہے کہ نگران حکومت نے جس ایفیشینٹ وے میں پچھلے 4-5-6 مہینے کام کیا ہے اور پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے لے کے ڈالرز کی قیمتوں کو سسٹین کر کے, مینٹین کر کے, قابو کر کے, مہنگائی کو کنٹرول کر کے, اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے اوپر فائنینشیل پرابلم تھے اس میں چیف آف آرمی سٹاف اور پاک فوج اور ادارے کی حمایت کے ساتھ جو SIFC جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنا کر جو معاملات کیے جا رہے ہیں UAE, سعودی عرب کے ساتھ, ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں, جو مختلف قسم کے تجزیہ نگار اور سینسیبل اور نیوٹرل لوگ, کہ پاکستان کی اکانومی کو پہلے اچھے طریقے سے مضبوط اور مربوط اور بہتر ہو جانا چاہیے, پھر اس کے بعد یہ الیکشن کا رسک لینا چاہیے تاکہ الیکشن کے بعد یہاں پہ آپا دھاپی تو ہونی ہے. میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں کہ الیکشن کے بعد پاکستان میں بہت سویر قسم کی آپا دھاپی ہوگی. کیوں؟ تحریک انصاف نے یہ الیکشن ماننا نہیں, ٹھیک ہے. اب وہ ابھی جتنا مرضی کہہ لیں, انہوں نے نہیں ماننا. اور جس موڈ کے اوپر چیئرمین تحریک انصاف پارٹی کو لے آئے ہیں, سوشل میڈیا کے ٹولز کو یوز کر کے اور ریگولر اس کو جو یوز کر کے, باہر بیٹھے ہوئے جو فارن فیکٹرز بھی ہیں, فارن ایجنسیز کے پے رول کے اوپر جو ان کے سوشل میڈیا ہیڈز ہیں, وہ جس انداز سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, اس میں انہوں نے ہر حال میں الیکشن کے بعد انسرٹینٹی اور انریسٹ انہوں نے پیدا کرنا ہی کرنا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں صرف پی ٹی آئی نہیں کرنا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں صرف پی ٹی آئی کرے گی اور کوئی دوسری سیاسی جماعتیں اس الیکشن کو مان لیں گی؟ یہ ذرا بتائیں سر. نہیں, باقی سیاسی جماعتوں کی طرف سے مجھے ایسا نظر نہیں آتا, لیکن ان کی طرف سے یہ چیز چلے گی. پاکستان پیپلز پارٹی تو ابھی سے اس الیکشن کو متنازع بنا چکی ہے سر. وہ تو کہہ رہی ہے ہمیں لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے, وہ تو کہہ رہی ہے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, وہ تو کہہ رہی ہے کہ ایک لاڈلے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کو الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایک سیاسی جماعت کو وہ دے دی جائے, وزارت عظمیٰ دے دیا جائے. تو سر وہ تو ماننے کو تیار وہ بھی نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی نہیں ہے, پی ٹی آئی کا تو یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں لیونگ پلینگ فیلڈ بالکل نہیں مل رہی, کام کرنے ہی نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے, 9 مئی کے ذمہ داروں کو آپ سزا دیں, عمران خان کو سزا دیں قانون کے مطابق, باقی پارٹی کو تو کام کرنے دیں. تو نہیں کرنے دیں گے تو عوام کیسے مانے گی سر؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ جہاں تک زرداری صاحب کی بات ہے, زرداری صاحب نے تو 2013 کے الیکشن کی رات کو کہا تھا کہ ریٹرننگ افسرز کا الیکشن ہے, ROs کا الیکشن تھا. انہوں نے تو پہلے دن سے یہ کہا کہ جناب ہم اس الیکشن کے رزلٹس کو تسلیم نہیں کرتے. لیکن فرق کیا ہے پیپلز پارٹی میں اور تحریک انصاف میں, یا تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ اور پھر تحریک انصاف کے جو ایکسٹریمسٹ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پوری پارٹی کو اور ووٹرز کو وہ چلا رہے ہیں اپنی مرضی سے, ان میں فرق کیا ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز کی نسبت؟ کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز ایک سینسیبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اختلاف کرتی ہیں, چیزوں کے اوپر آبجیکشن کرتی ہیں, چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں. نیگیٹو جو چیز الیکشن میں ہو یا حکومت
کرتی ہیں, لیکن پاکستان کو لا نیسنس اور پاکستان کو بند گلی میں اور ریاست کو بند گلی میں کھڑا کرنے کی طرف نہیں جاتے. وہ تو سب نکل گئے جو سر, پی ٹی آئی وہ تو سب نکل گئے, پریس کانفرنس کر کے دوسری سیاسی جماعتوں میں چلے گئے. وہ جتنے بھی لوگ تھے بہت بڑی تعداد میں, اب تو بیچارے چند لوگ رہ گئے, ایک کمیٹی رہ گئی ہے جو ووٹرز کے ساتھ انٹیکٹ ہے سر. اب یہ بیچارے کیا کریں گے؟ قائد ان کے جو ہیں وہ جیل میں بند ہیں اور بڑے بڑے اہم انتس لگے ہوئے ہیں. شیر افضل مروت صاحب نے کے پی کے جلسوں میں پیغام بھجوایا اپنی تقریر کے ذریعے سے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا ہے کہ آپ نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگانے ہیں اور شہدائے افواج زندہ باد کے نعرے لگوانے ہیں, اور پھر انہوں نے خود نعرے لگوائے اور انہوں نے کہا کہ یہ میں چیئرمین تحریک انصاف کی ہدایت کے اوپر لگا رہا ہوں. تو کیا صحیح نہیں ہے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے سر. بتاتا ہوں نا, میری وہ پوری بات سن لیں. کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا, پاکستان کی ریاست کو دیوالیہ بنا کے 2 سالوں میں, پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر کے 2 سالوں میں, پاکستان کی سیاست کے اندر زہر بھر کے 2 سالوں میں, پاکستان کی سیاست اور معاشرت کو پولرائز کر کے زہر آلود کر کے 2 سالوں میں, پاکستان کے اندر اپنی پارٹی کو تباہ و برباد کر کے, پاکستان کے اندر ہزاروں خاندان پی ٹی آئی کے گراس روٹ لیول سے لے کے مرکزی سطح کے جو قائدین ہیں ان کے گھروں کو تباہ کر کے, ان کے بزنس اور کاروبار اور ملازمتوں کو تباہ کر کے, آپ اب کہیں کہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے, اپنے آپ کو کیسز سے بچانے کے لیے, اپنی بیوی کی کرپشن کو بچانے کے لیے, اپنے خاندان کی کرپشن کو بچانے کے لیے, اپنے خلاف کیسز کے فیصلوں سے بچنے کے لیے اب آپ وہی بات کہیں جو فیاض الحسن چوہان پچھلے سال جون کے مہینے میں آپ کو آڈیو میسج کر کے کہہ رہا تھا کہ چیئرمین صاحب میں اور لاکھوں پاکستانی, کروڑوں پاکستانی دوبارہ آپ کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے آپ پاک فوج کے خلاف, آئی ایس آئی کے خلاف اپنی اس جنگ کو, اپنی اس جد و جہد کو ختم کریں اور اپنی جد و جہد پولیٹیکل بناتے ہوئے پی ڈی ایم کے خلاف اپنی جد و جہد رکھیں تاکہ ہم دوبارہ اقتدار میں آئیں. اگر آپ یہ رویہ نہیں چھوڑیں گے تو کنسیکوینٹلی پارٹی کو بھی, ملک کو بھی, ریاست کو بھی نقصان ہوگا. تو جناب وہ سارا کچھ ہو گیا. اب ہونے کے بعد اب آپ اپنے آپ کو کیسز سے بچانے کے لیے, اپنے آپ کو عدت کے کیس سے بچانے کے لیے, اپنے آپ کو توشہ خانہ کے کیس سے بچانے کے لیے, اپنے آپ کو القادر ٹرسٹ کے کیس سے بچانے کے لیے, اپنے آپ کو فارن فنڈنگ کے کیس سے بچانے کے لیے, اپنی بیگم کو جناب ہر قسم کی کرپشن اور اس کا جو سابقہ خاوند ہے جو اس نے آ کے ان کے اوپر جو کیس کیا جس کا انتہائی نیگیٹو اور سویر قسم کا فیصلہ آئین, قانون, شریعت, طریقیت, صوفیت, روحانیت اور فقہ میں بنتا ہے, اس سے بچنے کے لیے اب آپ کہیں کہ نہیں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاؤ, آئی ایس آئی زندہ باد کے نعرے لگاؤ, شہدائے افواج زندہ باد کے نعرے لگاؤ. یہ کیا چیز ہے سر؟ یہ فوج سے کیا تعلق ہے؟ ان کے کیسز کا فوج سے کیا تعلق ہے؟ اگر فوج, یہ تو قانون عدالت جانے نا سر, فوج سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ فوج سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اگر ٹھیک ہے, یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ انہوں نے فوج کے خلاف جو زہر بھرا یا جس قسم کی اسٹیٹمنٹ دی اور جو 9 مئی کا واقعہ ہوا جو قابل مذمت نہیں ہے, قابل معافی نہیں ہے, لیکن باقی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بچاؤ کے لیے یہ پاک فوج کا نعرہ لگا رہے ہیں, تو بھیا یہ تو عدالتوں کا معاملہ ہے, فوج سے اس کا کیا تعلق ہے؟ فوج ان میں تھوڑی انوالو ہے. میری بات سنیں, یہ جناب پورے پاکستان کے اندر جو سینکڑوں کی تعداد میں انسٹالیشن تھی جن کے اوپر 9 مئی کو حملہ ہوا اور حملہ کرایا گیا, وہ کوئی بنگلہ دیش کی یا افغانستان کی یا انڈیا کی یا کوئی جرمنی کی یا فرانس کی جناب ملک کی تنصیبات تو نہیں تھیں, یا ان کی افواج کی تنصیبات تو نہیں تھیں. وہ پاکستان کی افواج کی جناب تنصیبات تھیں اور ادارے تھے اور دفتر تھے اور شہداء تھے اور ان کا سیٹ اپ تھا اور ان کا پریمیسز تھا, اور آپ باقی لوگوں کو بیوقوف بنائیں. میں تو کم از کم جو ہے نا 2 سال کی 1.5 سال کی پوری تحریک میں جناب لمحہ بلمحہ کا آئی وٹنس ہوں. میٹنگ سے لے کے آپ کی فارمل اور انفارمل ہر ایکٹیویٹی اور ہر فورم کے اندر آپ فوج کے خلاف نفرت اپنی زبان سے بول بول کے اپنے لیڈرز اور اپنے کارکنز اور اپنی فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ, سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ, تھرڈ ایئر کی لیڈرشپ میں آپ پیدا کریں. آپ سرے عام آئی ایس آئی کے ایک رسپانسبل افسر جنرل کو کہیں کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے, اس نے میرے پہ قاتلانہ حملہ کروایا ہے. آپ سرے عام آپ جناب وہ باتیں پاک فوج کے خلاف اور جنرالوں کے خلاف, آپ سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف کو غدار کہہ دیں, آپ سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف کو میر جعفر کہہ دیں, آپ سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف کو میر جعفر کہہ دیں, آپ سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف کو جانور کہہ دیں. اور یہ کیا چیز ہے ڈاکٹر صاحب, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ انہوں
یہ ساری چیزیں ہم جیسے میرے جیسا فرد جس پورا خاندان فوج میں اور فوج کے ساتھ جس کی محبت جناب ساری دنیا جانتی ہے, ہم بھی جناب دبے لفظوں میں گلا شکوا کرتے رہے جناب, ہمیں بھی اس حد تک پہنچا دیا کہ جناب آپ جناب ٹی وی چینلوں میں جا کے آپ ٹاک شوز میں, تو جب سارا کچھ کر لیا تو جب آپ اپنے ادھر تک آپ کا پھندا آ گیا, اب آپ کو نظر آ گیا کہ پھندا تو گلے میں آ گیا نا سر, پھندا تو قانون کا ہے نا. ہاں یہ صحیح ہے آپ کا, یہاں تک بات تو میں مانتا ہوں کہ یہ سب عمل انہوں نے کیا ہے اور اس کی سزا ان کو ملنی چاہیے, لیکن سزا تو قانون دے گی نا, عدالتیں دے گی, عدالتوں میں چل رہا ہے. لیکن اگر وہ فوج اپنی غلطیوں پہ فوج سے معافی مانگ رہے ہیں, فوج کی اہمیت کو تسلیم کر رہے ہیں, اور ان لوگوں کو جن کو انہوں نے فوج کے خلاف ورغلایا ہے آج اس کو بتا رہے ہیں کہ نہیں فوج اہم ہے, فوج رسپیکٹیبل ہے, پاکستان کی فوج بہت اہم ہے. ماضی میں بہت سارے سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو برا بھلا کہا, بہت کچھ کہا, بہت سی لڑائی بھی ہوئی. تو اگر یہ بات وہ مان رہے ہیں تو وہ فوج معاف کرے یا نہ کرے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن باقی آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کیسز کو بخشوانے کے لیے, یہ تو سر عدالتوں میں ہے نا, اس سے فوج کا کیا تعلق؟ نہیں سر, وہ عدالت میں ہوگا, لیکن اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہے. میں نے 22 مئی کو پریس کانفرنس کی تو میں نے 50 منٹ کی پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے لے کے مریم نواز صاحبہ سے لے کے بلاول زرداری صاحب تک ساروں سے میں نے معافی مانگی کہ اگر پی ٹی آئی کے ترجمان, پی ٹی آئی کے منسٹر, پی ٹی آئی کے سیکرٹری انفارمیشن, ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن, ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن یا چیئرمین تحریک انصاف کے جناب ایڈوائزر کے طور پہ میرے سے اگر کوئی سخت الفاظ آپ نے سنے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. میں نے یہ ایک دفعہ نہیں, میں نے 3 لگاتار پریس کانفرنس میں اور پہلے 15 دن میں ہر شو میں یہ کہا بھائی طریقہ کار ہوتا ہے, اگر یہی چیز ہے تو چیئرمین تحریک انصاف برملا ایک جناب آڈیو ویڈیو بنائے جس طرح وہ ہر روز شام کو تقریر کیا کرتے تھے 9 مئی سے لے کے اپنی گرفتاری 2 اگست یا 5 اگست تک. آپ اپنے جناب ریاستی اداروں کو, آپ عدالتی اداروں کو کہیں یار میں کنفیشن کرنا چاہتا ہوں, مجھے افسوس ہے دل سے کہ میں نے جو کیا غلط کیا, آپ جناب ایک ویڈیو بنائے. اچھا فیاض الحسن صاحب ذرا سا اس پہ آ جاتے ہیں, یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے کہا گیا اور اس کے اوپر جناب دیکھنے کو آ رہا ہے کہ جی علیمہ خان صاحبہ بھی شاید پارٹی کو لیڈ کرنا چاہتی ہیں, بشرا بیوی کا بھی نام آ رہا ہے, اب تو عمران خان نے نامزد کر دیا گوہر خان کو. تو یہ جو نامزدگی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ چودھری پرویز لائی صاحب میں کیلشیم کی کمی ہے یا پروٹین کی کمی ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب میں آپ مجھے بتائیں کیا وٹامن ڈی کی کمی ہے یا وٹامن ای کی کمی ہے؟ جیل میں نا سر, دونوں جیل میں وفاق جیل میں کسی وقت بھی ان پہ سزا ہو سکتی ہے سر. سر میری پوری سن لیں, جناب والا دنیا کے تمام جمہوری غیر جمہوری ملکوں میں ہزاروں مسالے موجود ہیں کہ لیڈر جیل کے اندر بیٹھ کے پارٹی کی لیڈرشپ کرتا ہے. اگلی بات سنیں, چیئرمین تحریک انصاف اس وجہ سے نااہل ہے کہ وہ سزا یافتہ ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب سزا یافتہ نہیں ہے, پرویز لائی صاحب سزا یافتہ نہیں ہے, اسد کیسر صاحب سزا یافتہ بھی نہیں ہے اور جیل سے باہر ہے, علی محمد خان صاحب سزا یافتہ بھی نہیں ہے اور جیل سے باہر ہے. جناب والا مجھے آپ ایک چیز بتائیں, کیا ان لوگوں نے وفا نہیں کی؟ کیا ان لوگوں نے ہتکڑیاں لگا کے جناب اپنا تن من دھن نہیں مارا؟ چیئرمین تحریک انصاف نے تو ہر روز ایک نئی فیسلٹی, ایک نئی آسانی, ایک نئی سہولت, ایک نیا آرام, ایک نیا سکھ, ایک نیا چین جناب سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اور لوور کورٹس ان کے ذریعے سے لیا ہے پچھلے 5 مہینوں میں, 4 مہینوں میں. آپ نے دیسی مرغی کا, دیسی بکرے کا, دیسی انڈوں کا, دیسی گھی کا, آپ نے سائیکل کا, آپ نے اپنے جناب رہائش گاہ کا, آپ نے جناب ہر قسم کی فیسلٹی کا. آپ نے کیوں دیا سر؟ پوری بات اگر ان کا انٹائٹل ہوتا تو آپ نے دیا ہے نا, ان کو چاہیے, انہوں نے مانگا, آپ نے دیا. کیوں دیا آپ نے؟ نہیں اگر دیا کیوں مجھے بتائیں نا. میرا کمپیریزن سن لیں نا, میرا کمپیریزن سن لیں. چودھری پرویز لائی صاحب نے تو نہیں مانگا, شاہ محمود قریشی صاحب نے تو نہیں مانگا. انہوں نے اگر وفا کی ہے تو وہ کیوں نہیں چیئرمین کے لیے نامزد ہو سکتے؟ کیا ایک نوجوان علی گوہر جو ایڈوکیٹ ہے اس کو اگر نامزد کر دیا
اور اپنی بہن کو نامزد نہیں کیا, اپنی بیوی کو نامزد نہیں کیا, موروثیت دیکھیں نا بھائی, محمد خان صاحب کے مقابلے میں ابھی آپ دیکھیں نا کیسر صاحب کے مقابلے میں آپ سیاسی جماعتوں میں معذرت کے ساتھ سیاسی جماعتوں میں بہت سارے سیاسی لیڈروں کو مائنس کر کے بیٹا بیٹی نااہل ترین لوگوں کو نامزد نہیں کیا جاتا. کیا پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں میں معروفیت نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ اچھا عمل نہیں ہے, تو یہ اچھا عمل نہیں ہے. ابھی یہاں پر بات کریں نا, یہ اچھا عمل نہیں ہے کہ انہوں نے علیمہ خان کو نہیں دیا, انہوں نے بشرا بیوی کو نامزد نہیں کیا, انہوں نے علی گوہر کو دے دیا. کیوں چھوڑے سر؟ وہ ان کی بہن ہے سر. اور ڈاکٹر صاحب سن لیں, اور بھائی علی محمد خان صاحب کے مقابلے میں علیمہ خان کون ہوتی ہے؟ کیسر صاحب کے مقابلے میں سر ایک آدمی چیئرمین ہو سکتا ہے نا. علی گوہر میں کیا خرابی ہے؟ چلے بتائیں علی گوہر میں کیا خرابی ہے. میں بتا رہا ہوں نا, ابھی آپ بیچ میں ٹوکیے گا نا. اچھا نہیں ٹوکتا جی, بتائیں. جناب والا مجھے یہ بتائیں, بیرسٹر گوہر صاحب تو جمعہ 6 مہینے ہوئے ہیں, آپ نے الیکشن لڑا پیپلز, ایک سن لینا بیچ میں بولے نا, پچھلا الیکشن بیرسٹر گوہر صاحب نے جناب لڑا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے. آپ پیپلز پارٹی کے ہیں, آپ چودھری اعتزاز احسن کے آج بھی جناب AAA جناب اعتزاز احسن اینڈ ایسوسیٹس, ان کا جناب ویب سائٹ کے اوپر ان کے دوسرے نمبر پہ رائٹ ہینڈ ہے. آپ تو آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کے بندے ہیں. آپ 6 مہینے کے اندر آ کے اسد کیسر کے اوپر ہو گئے, علی محمد خان کے اوپر ہو گئے, شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر ہو گئے, چودھری پرویز لائی صاحب کے اوپر ہو گئے. نہیں جناب, یہ چیز نہیں ہوتی. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, میں نے بھی 17 سال اس پارٹی کے اندر لگائے ہیں. جناب مجھے پتا ہے کہ کن کن لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہوئی ہیں. سر میری بات سنیں, اب مجھے کہیں اگر انہوں نے ایک نامزد کیا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب لڑنا چاہتے ہیں, آگے کھڑے ہو جائیں. ووٹر کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, ووٹ کس کو پڑتا ہے. آپ نے ٹکے ٹوکرے کا نہیں چھوڑا کیا سر؟ جب آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو, چودھری پرویز لائی صاحب کو ٹکے ٹوکرے کا نہیں چھوڑا, یہ کیا بات ہے جناب؟ پورے کا پورا جناب آپ نے یہ ہاتھ دکھانے کے بعد کہ آپ کے پاس بچے ہیں, دودھ پیتے بچے ہیں, کیا دودھ پیتے بچے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں؟ اس شاہ محمود قریشی صاحب نے کیوں نہیں عمران خان کے فوج کے خلاف جو عمران خان بول رہے تھے, شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت کیوں نہیں نکلے جب وہ ملک جلا رہے تھے؟ اس وقت کیوں نہیں نکلے جب, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت کیوں نہیں نکلے جب انہوں نے فوج کے خلاف جو ہے اپنے سوشل میڈیا کو استعمال کیا, اس وقت کیوں نہیں نکلے جب 9 مئی میں شہداء کو تضحیق کی گئی اور بلوچستان میں تو مجھے شاہ محمود قریشی کیوں نہیں نکلے, کیوں نہیں اختلاف کیا؟ اسلان خالد ان کا سقراط تھا, ٹھیک ہے وہ تھے, لیکن جبران الیاس جو باہر بیٹھا وہ ان کا جعلی نیوز تھا. تو یہ کیوں نہیں نکلے, یہ کیوں نہیں انہوں نے اعتراض کیا, انہوں نے کیوں نہیں پارٹی چھوڑی, انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اس کے اوپر؟ ہاں وفا کی نا, آپ خود کہہ رہے ہیں وفا کی, یہ وفا ہے. اور بھائی غلط کی, وفا تو کی نا, یہ وفا ہے. اور چیئرمین سے تو وفا کی نا, وہ خدا کے لیے مفاد ہے. وائس چیئرمین کو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ آرام سے بیٹھو اور آپ ایک 6 مہینے کا آیا ہوا پیپلز پارٹی کا بندہ آپ اس کو چیئرمین بنا دیں. تو یہ اس بھائی یہ نامزد کیا ہے نا سر, نامزد کیا ہے نا سر. آپ جس کو سر میری بات سنیں, چلے انہوں نے نامزد کر دیا ہے نا, کم از کم انہوں نے معروثیت تو نہیں دکھائی نا, انہوں نے اپنی بیگم کو تو نامزد نہیں کیا. چھوڑو معروثیت, یہ معروثیت سے بھی بڑھ کے جناب آپ نے خدا کے لیے سر انسلٹ کیا ہے. کیوں کارکن ووٹ نہ دے؟ کارکن کی انسلٹ چلے کارکن ووٹ جو 22 سال سے 25 سال سے قربانی دے رہا ہے سر, ابھی بھی کھڑا ہوا ہے. کارکن جو ہے نا 6 مہینے ہوئے ہیں, اعتزاز احسن کو آگے لگا کے آصف زرداری نے پوری تحریک انصاف جناب خرید لی ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ بڑی معروفیت. سر کارکن نہ دے ووٹ ان کو, اور شاہ محمد قریشی صاحب, میں شاہ محمد قریشی ہوتا تو میں کہتا, میں شاہ محمد قریشی ہوتا بندہ کٹھا کے سامنے, وہ سر میں شاہ محمد قریشی ہوتا, میں شاہ محمود قریشی ہوتا, میں پرویز الہی ہوتا, میں شاہ محمود قریشی ہوتا, میں کہتا جی میاں عمران خان آپ نے گوہر خان کو نامزد کیا ہے, میری قربانیاں ہیں, میں صدارتی الیکشن کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, عوام پبلک پہ چھوڑ دیتا ہوں. کیا بری بات ہے؟ نہیں کیوں, کیا بری بات ہے سر؟ جتنی کس کی حمایت کر رہے ہیں سر؟
ان لوگوں کے ساتھ یہ حمایت کر رہے ہیں سر, زیادتی ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ, خدا کے لیے سر, پرویز لائی صاحب کے ساتھ, سر اسد کیسے بھیا ان کے قائد کا فیصلہ ہے نا, دوسری سیاسی جماعتیں بھی تو اب جیسے فرض کیجئے معذرت کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب, جہانگیر ترین صاحب 2 ہفتے میں آپ کو نظر آ جائیں گے, جہانگیر ترین صاحب اگر اگلے 1.5-2 ہفتوں میں آپ کو نظر آ جائیں گے, ٹھیک ہے, پاکستان استحکام پارٹی آپ کو نظر آ جائیں گے, پاکستان استحکام پارٹی اکبر ایس بابر کے جو بانی ممبر ہیں وہ بھی میدان میں آئیں گے بھائی جان, میں بانی ممبر ہوں, صحیح ہے, میں تو کہہ رہا ہوں آنا چاہیے, لیکن آپ کا اعتراض یہاں پہ غلط ہے کہ وہ نامزد نہیں کر سکتے, نامزد تو کر سکتے ہیں نا سر. جی چوہان صاحب یہاں روکوں گا, ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی چوہان صاحب یہ بتائیے کہ کل کے یوم تاسیس کے الیکشن میں, یہ جلسے میں آصف علی زرداری نے اعلان کر دیا ہے کہ اگلا الیکشن ان کا ہے, اگلی باری زرداری اور وزیر اعظم نوجوانوں کا وہ ہے جناب بلاول. ایک طرف نوجوانوں کا وزیر اعظم ہے بلاول اور ایک طرف بوڑھوں کا وزیر اعظم ہے میاں نواز شریف. آپ کس کی وزارت عظمیٰ دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بلاول زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب کے درمیان ایک جو بظاہراً کنٹروورسی کریٹ کی میڈیا کے اندر پچھلے 7-8-10 دنوں میں نے اس کے درمیان جتنے شو کیے, جتنے بیپر دیے, میں نے ایک بات کہی کہ میں قطعاً نہ زرداری صاحب کے حق میں نہ بلاول صاحب کے حق میں کوئی بات کروں گا. میں تو یہ دعا کروں گا کہ اللہ پاک دونوں باپ بیٹا کو ایک پیج پہ کھڑا کرے, ایک پچ پہ کھڑا کرے, کیونکہ سیاست کسی کو کھانے کو نہیں دیتی. خاندان اور رشتے, خونی رشتے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے خونی رشتوں کے حوالے سے, جو بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے حوالے سے, ہم نے جو مختلف قسم کے خاندانوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جو روایات پیدا کی اور جو آج وہ سپرلیٹو ماحول بنا ہوا ہے اس کے حوالے سے, وہ چیز غلط ہے. تو میں تو بھائی جان خوش ہوں گا کہ بلاول زرداری اور آصف زرداری جن کی پالیٹکس سے 1% بھی نہ میں ایگری ہوں, نہ میں کوئی ان کو کسی حوالے سے اپنی کہ جناب ذہنی امہانگی کے حوالے سے اپنے قریب پاتا ہوں, لیکن باپ بیٹا ہے, دونوں اکٹھے ہوئے, بڑی خوشی کی بات ہے جناب, ان کو اکٹھا ہونا چاہیے. باپ بیٹے کے رشتے سے آگے اور کوئی رشتہ نہیں ہے اور کوئی سیاست نہیں ہے. ایک تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ دونوں اکٹھے ہوئے, اکٹھے ہو کے انہوں نے جلسہ کیا. دوسری چیز جناب بات یہ ہے حالات اور واقعات, اب اس سے ہٹ کے میری ایفیلیشن کیا ہے, مجھے پسند کیا ہے, مجھے ناپسند کیا ہے, گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس دفعہ کراچی سے بھی الیکشن نہیں جیتے گی. کراچی سے بھی الیکشن, یہ بڑا دعویٰ ہے سر آپ کا. ہاں میں کلیئر بتا رہا ہوں. پچھلی دفعہ جناب دوستوں بھائیوں کے سر صدقے جن کو یہ گالیاں دیتے رہے چیئرمین تحریک انصاف اور جناب پی ٹی آئی جن کے خلاف تحریک فساد فی الارض شروع کی, انہی کے سر صدقے جناب آپ نے وہاں سے 10-12 سیٹیں لی تھیں اور ایم کیو ایم کو جناب آپ کو ڈس پڑی تھی. اب جس طریقے سے سندھ کے اندر ایم کیو ایم, نون لیگ, جی ڈی اے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز وہ ساری اکٹھی ہو رہی ہیں, کیوں سر؟ مجھے تو نظر آتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف, ایک سیاسی جماعت کے خلاف پوری پاکستان کی سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہو رہی ہیں, یہ زیادتی نہیں ہے سر؟ تو بھائی رائٹ ہے نا, بھائی سیاست کے اندر رائٹ ہے, جو سا مرضی کوئی الائنس بنائے. ہم تو یہاں پہ یہاں تو مفاہمت کی بات سن رہے تھے سر, یہاں تو ہم سن رہے تھے ملک کے لیے مفاہمت کرنے جا رہے ہیں, سب مل کر کریں گے. اور سر ایک جگہ ہوگا, اب قومی حکومت کی بھی بات کی جا رہی ہے. جناب احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت, آصف زرداری قومی حکومت, کوئی کہہ رہا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے قومی حکومت بنانے جا رہی ہے. یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ان کے خلاف پورا کا پورا اتحاد بن رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن کے اندر آپ کا ایک پراپر جس انداز سے الیکشن کا ماحول بنتا ہے, اس ماحول کے اندر اگر پیپلز پارٹی کے مقابلے میں یہ پارٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں, تو میں آپ کو ایک فیوچر کا منظرنامہ یہ ماضی میں مجھے نہیں نظر آتا. ماضی میں بھی اکٹھی ہوئی ہے سر سندھ میں ان کو, لیکن آپ کی بات مجھے حالات کچھ اور نظر آ رہے ہیں. مجھے وزیر اعلیٰ اردو اسپیکنگ نظر آ رہا ہے اس دفعہ. کون نظر آ رہا ہے؟ اردو اسپیکنگ. اچھا اردو اسپیکنگ نظر آ رہا ہے. چلیں اب مجھے یہ بتائیں سر, قومی حکومت کی بات کی جا رہی ہے, اس میں آپ بھی ہیں, پی ایم ایل این بھی ہے, ساری پارلیمنٹ میں موجود جماعتیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں سر یہ قومی حکومت جو ہے وہ ڈیلیور کر سکے گی؟ اچھا میں ویسے آپ کو ایک چیز بتاؤں, اب اس میں یہ میری پارٹی کی رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے,
آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں آپ کو ایک ذاتی سیاسی کارکن کی حیثیت سے ایک رائے دے دوں. ضرور. جتنا زہر پاکستان کی سیاست کے اندر اس وقت پھیل چکے ہیں نا, جتنا زہر, اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ یہ الیکشن اگر آپ اوپنلی فیئرلی آپ ہیلڈ کریں گے تو اس کا کنسیکوینٹلی پاکستان کو نقصان ہوگا, فائدہ کم ہوگا. میں آپ کو سچی بات, یہ میرا ذاتی انالیسس ہے. اب اس کا حل میں یہی سمجھتا ہوں, یہ بالکل ٹھیک ہے اگر کوئی قومی حکومت کے حوالے سے بات کرتا ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل ہو. تحریک انصاف بھی جناب اگر یہ آپ کا انٹرا پارٹی الیکشن خیر و عافیت سے کروا لیتے ہیں اور اس میں سے کوئی دیگر آف شوٹس نہ نکلیں, آپس میں یہ نہ لڑے, ایک دوسرے سے بلے کے انتخابی نشان کے لیے یہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن تک نہ پہنچے, کوئی چیئرمین تحریک انصاف کو ایگزیمپٹ کر کے آپ اس کا بلے کا نشان چھین رہے ہیں, کتنی بری بات ہے سر, کتنی غلط بات ہے سر. یہ تو زیادتی ہے. نہیں چھین رہا نا, نہیں تو جو بھی چھین رہا ہے غلط چھین رہا ہے نا. آپ نے ابھی جملہ کہا ہے کہ بلے کے الیکشن نشان کے چکر میں جو ہے نا یہ وہ اکبر ایس بابر صاحب اور باقی یہ جو ابھی ان کے الیکشن کے بعد کے جو حالات آئیں گے اس کے بعد ان کا اندرونی معاملہ ہے نا سر, اندرونی معاملہ ہے. قومی حکومت پہ آتے ہیں سر. آپ کو ادھر میاں بیوی کے سارے کیس حالات باہر آئے ہوئے ہیں, آپ سیاسی جماعت کے معاملات کو اندرونی معاملہ کہہ رہے ہیں. اتنے خاوند آ کے میاں سر ہم نہیں جاتے, ہم اس طرف نہیں جاتے سر. بیوی کا سر کیریکٹر ہے سر, ایک لیول ہے, نہ آپ جاتے ہیں نہ میں جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا, میں نے تو کبھی بات نہیں کی, آپ نے کبھی بات نہیں کی, نہ ہم نے کبھی بات کی. ہم آتے ہیں سر, ہم آتے ہیں اس وقت جو مسئلہ ہے سر وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں سر, بڑی بالکل سامنے بتائیں, آپ پارٹی کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, میں تو ایک بڑے سچے جناب فیاض الحسن سے ایک سوال کر رہا ہوں سر. ایم کیو ایم کہتی ہے کہ جی سندھ کو تباہ کر دیا پیپلز پارٹی نے, یا اور دوسری سیاسی جماعتیں بھی کہتی ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے جی کراچی کو تباہ کر دیا ایم کیو ایم نے, پی ٹی آئی تباہ کر دیا کے پی کے کو, پنجاب تباہ کر دیا پی ایم ایل این نے, پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے, مختلف سیاسی مرکز کو تباہ کر دیا پی ٹی آئی نے, پی ایم ایل این نے. تو تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگاتی ہیں کہ سندھ تباہ کر دیا پیپلز پارٹی نے, کراچی تباہ کر دیا ایم کیو ایم نے, مرکز اور پنجاب تباہ کر دیا پی ایم ایل این نے, کے پی کے اور مرکز تباہ کر دیا پی ٹی آئی نے, سرداروں نے تباہ کر دیا بلوچستان کو. اب سوال کہ یہ جو تباہ کرنے والی سیاسی جماعتیں ہیں اب یہ مل کر قومی حکومت بنائیں گی اور ملک کو خوشحال بنائیں گی, اس پہ ذرا کچھ کمنٹس کریں گے سر؟ سر اس پہ اب کرتے یہ ہے کہ اللہ میاں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں اوپر سے کوئی انڈے بھیج, اس کو یہاں نیچے جناب ہم اس کے اوپر کوئی بندے بٹھائیں, کوئی نئے بندے پیدا کریں, نئے کوئی لیڈر پیدا کریں, نئے کوئی سیاسی جماعتیں اس میں سے نکلیں, اس میں سے کوئی جناب ان کو اکٹھا کر کے کوئی نیا سیاسی ماحول بنائے. اب آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹیز والی نہیں ہے, وہ گراؤنڈ ریالٹیز کے برخلاف ہیں. جو اویلیبل چیزیں ہیں اسی میں سے ساری چیزیں چلانی ہے نا, جو اویلیبل چیزیں ہیں. اب ایک خاندان کے اندر جو نا جتنی آل اولاد ہے ایک بندے کی, اسی میں سے ہی اس نے جناب اپنی پراپرٹی بھی تقسیم کرنی ہے, انہی کو ساتھ لے کے چل رہا ہے نا. اس نے باہر کے خاندان کے کسی دشمن خاندان کے جناب کسی بندے کو آ کے تو اپنی پراپرٹی جناب اس کے نام نہیں کرنی نا. تو اب یہ جو اویلیبل لاٹ ہے پولیٹیکل, انہی میں سے چیزیں چلانے کے لیے ملک کو, ریاست کو جناب ان لوگوں کو استعمال ہونا ہے نا. اب اس میں سے کوئی بہترین ایکویشن یا فارمیشن وہ بنانے کی جناب کوئی جدوجہد ہو سکتی ہے. دیکھیں اس پورے پچھلے 76 سالوں میں ہم نے کیا سیکھا, نہیں کیسے ہو سکتی ہے مجھے بتائیں سر. میں بتاتا ہوں نا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پچھلے 2 سالوں میں جناب خصوصاً اور پچھلے 12 سال کی جو سیاست تھی افراتفری کی تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے, کہ ہر وقت مخالف سیاسی جماعت کے ساتھ لڑائی جھگڑا, دنگا فساد, ڈس ایگریمنٹ, ڈس لائکمنٹ, کنٹروورسی اور جناب ٹکراؤ کی پالیسی. میں نے جو 12 سال وہ اور 2 سال یہ تحریک فساد فلرز, میں نے ایک چیز سیکھی کہ نہیں, پاکستان نہیں دنیا کے کسی ملک کے لیے, اس کی معیشت کے لیے, اس کی معاشرت کے لیے اگر جمہوریت چلانی ہے تو 5 سال کا جو آپ کے آئین کے اندر لکھا ہے یا آئین کے اندر 4 سال لکھا ہے, آپ وہ حکومت کنسسٹنسی کے ساتھ جس کی حکومت بنی ہے آپ نے اس کو چلنے دینا ہے. میں نے تو یہ سیکھا ہے. میں آپ کو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے بتاؤں نا, کہ میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں نے یہ چیز سیکھی کہ ملک اور قوم تباہ ہو جاتی ہے جب ایک منتخب حکومت کو آپ ڈیریل کرتے ہیں. اچھا بھلا 3.5 سال میں پی ٹی آئی کے چیئرمین اور پی ٹی آئی بالکل لوگوں کی نظروں میں بالکل نیکڈ ہو چکی تھی, آپ نے اس کو جناب ہیرو سے زیرو بنا دیا, مظلوم بنا کر.
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے نواز شریف صاحب پچھلے ٹینیور میں 2016 میں جن حالات میں تھے, آپ نے پاناما لا کے ان کو پھر دوبارہ سے جناب ایک نئی روح بخش دی. تو 5 سال پاکستان کے اندر ہر حکومت کو پوری کنسسٹنسی کے ساتھ کنٹینیوسلی حکومت کرنی چاہیے. اب پہلا نقطہ ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ جلدی ٹائم کم ہے سر, کو بہتر بنانے کے حوالے سے بابا یہ آپ کریں گے, خود بخود لوگ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ واش آؤٹ ہوتے جائیں گے خود بخود. تو اس وجہ سے اب یہ پروسیس چلنا چاہیے. 40 سال سے وہی چہرے ہیں سر, 40 سال سے چوہان صاحب 40 سال سے پوری دنیا میں نہیں, ہم یہاں پاکستان میں دیکھتے ہیں وہی چہرے وزیر اعظم, وہی چہرے منسٹر, وہی چہرے مشیر جناب. اور کون سی سیاسی جماعتیں اپنے اندر مشرف نے کیا تھا نا ڈاکٹر صاحب, سنیں ادھر سنیں. جنرل پرویز مشرف جس کے خلاف اس وقت کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, مجھے کوئی برا کہے بھلا کہے, پرو جمہوریت کہے اینٹی جمہوریت کہے, پرو ماشاء اللہ کہے اینٹی ماشاء اللہ کہے, میں سچا کھرا آدمی ہوں, جو بات سچی ہے کھری ہے. ایک یہودی بھی اگر جناب کوئی اچھا کام کرتا ہے, ایک مرزائی بھی اچھا کام کرتا ہے, ایک سکھ بھی اچھا کام کرتا ہے, ایک جناب ہندو بھی اچھا کام کرتا ہے, غیر مسلم بھی اچھا کام کرتا ہے, تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جنرل پرویز مشرف نے اتنا خوبصورت آپ کو ایل ایف او کی آدھی سے زیادہ شکیں دی تھیں, ایل ایف او کی, جو آپ کی پھر امینڈمنٹ کے طور پہ جناب کون سی ترمیم بنی تھی, 7ویں ترمیم تھی, اس کی صورت میں آپ کی بہترین جناب آپ کی آئی تھی, جس میں کیا تھا 2 دفعہ سے زیادہ کوئی صدر نہیں بن سکتا, 2 دفعہ سے زیادہ کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا, 2 دفعہ سے زیادہ کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا, بی اے کم از کم شرط ہوگی. جناب آپ نے اٹھا کے پرے ماری. کیوں؟ آپ یورپ اور امریکہ اگر پوری دنیا میں حکمرانی کر رہے ہیں, ان کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کے اندر پاک فوج اگر سب سے کامیاب ادارے کے طور پہ ساری چیزیں چھوڑ کے, نظریاتی اخلاقی سب چھوڑ کے, پیور پروفیشنلزم کے اوپر بات کر رہا ہوں, اگر پاک فوج پورے پاکستان کے ہر ادارے کے اوپر اس کی سپرمیسی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یورپ اور امریکہ کی سپرمیسی کی کیا وجہ ہے؟ وہاں پر بھائی جان 2 ٹینیور سے زیادہ کوئی کسی پوسٹنگ کے اوپر نہیں رہ سکتا. پاک فوج کے اندر 3 سال سے زیادہ کوئی ایک پوسٹنگ کے اوپر نہیں رہ سکتا. امریکہ کا صدر 2 ٹینیور سے زیادہ نہیں رہ سکتا. فرانس کے اندر نہیں رہ سکتا, جرمنی کے اندر نہیں رہ سکتا, آسٹریلیا کے اندر نہیں رہ سکتا, بیلجیم کے اندر نہیں رہ سکتا. ہمارے ہاں تو دادی بیڑا ہے, ہمارے ہاں تو جناب اس نے اچھا بنا, ایک جنرل پرویز مشرف نے یہ بنایا تھا, غیر جمہوری آدمی نے انتہائی جمہوری قسم کی جناب کچھ ریفارمیشنز کی تھی, جن کو جمہوریت کے مامے چاچے تائے اور پھپھڑوں نے اٹھا کے جناب پاؤں کی لات سے جناب ٹھوکر سے جناب وہ پرے ماری. تو پھر بھگتو, پھر آپ بھگتو نا. بہت صحیح ہے, ساری عمر وزیر بہت صحیح بات کی آپ نے, یہ والی بات سے میں ٹوٹلی آپ سے متفق ہوں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب سر ایک میرے پاس 4 منٹ ہے, مجھے یہ بتائیے, بہت ہی امپورٹنٹ کوئسچن کرنے جا رہا ہوں سر. بظاہر میں نہیں کہتا, مختلف سیاسی پارٹی تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ان کے آنے سے, کیونکہ پنجاب بڑا بیٹل فیلڈ ہے, وہ آئیں گے تو وہاں پر سیاسی بیلنس ہوگا. حالانکہ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہے, لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولرٹی نہیں توڑ سکے, اور میاں نواز شریف صاحب کا پاکستان آنے کے بعد, سیاست میں ہونے کے بعد, وہ پی ٹی آئی کی پاپولرٹی کو توڑ نہیں سکے, اور لگتا یہ نہیں ہے کہ الیکشن میں وہ کوئی خاص کامیابی اس طور پہ حاصل کر سکیں گے. یہ میرا سوال نہیں ہے, یہ مختلف سیاسی جماعتیں کے لیڈرز کہہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں. نہیں, ایسی بات بھی نہیں ہے. آپ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کا ایک بنایا ہوا ہوا ہے, جس میں عالمی سطح پہ بھی ان کو سپورٹ حاصل ہے, غیر ملکی طاقتوں کی بھی سپورٹ حاصل ہے, ملک دشمن طاقتوں کی بھی سپورٹ حاصل ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے پاکستان کی عوام کے ذہنوں کو جناب 3.5 سال اس نے حکومت کی. پچھلے سال جنوری میں اپنے رشتہ داروں کے گھر, اپنے سگے بہن بھائیوں کے گھر, بینگ اے منسٹر, بینگ اے ایم پی, بینگ اے پی ٹی آئی کے جناب لیڈر, میں نہیں جاتا, مجھے گالی پڑتی تھی سگے بہن بھائیوں کی طرف سے, مجھے سگے بھتیجے بھائیوں کی طرف سے
ایک جسے کہتے ہیں نا کہ انڈکلیئرڈ نفرت کا جب ایک ماحول تھا کہ ناکام حکومت، ناکام جناب پارٹی، ناکام جناب لیڈرشپ تحریک انصاف. لیکن جنوری کے بعد آپ کا فیبرری آتا ہے، مارچ پہ جناب وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں. یہ خیر بڑی لمبی ڈسکشن ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی سوشل میڈیا کے اندر سارا ایک ماحول بنا ہوا ہے. ادروائز گراؤنڈ ریالٹیز، الیکشن کی پالیٹکس بڑی مختلف ہے. آپ نون لیگ کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. چلو ہم تو نئے آئے ہیں نا، آئی پی پی نہیں آئی ہے، ہم الیکٹیبلز ہیں. چلو آپ تو سر ناکام پہ ناکام ہو رہے ہیں سر، ریگولر ناکام ہو رہے ہیں. ہر جلسہ آپ کا ناکام ہو رہا ہے، لوگ ہی نہیں آ رہے سر. خدا کے لیے سر آپ کہاں ہیں سر؟ جبران الیاس کا اور عمران غزالی کا جناب آپ سوشل میڈیا کا جناب وہ ساری سن کے اور دیکھ کے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ کہہ رہے ہیں خدا کے لیے بہترین جلسے، تینوں جلسے بہترین. اچھا تینوں جلسے بہترین سر. اور انشاءاللہ جب الیکشن کا بگل بجے گا سر، آپ نون لیگ کو انڈرمائن نہ کریں. آپ نون لیگ کے ترجمان نہیں ہے، میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ لیڈر عوام میں کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ میں نے تو ابھی آپ کا بھی پوچھا. سر مجھے ایک بات بتائیں، عوام میں لیڈر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ عوام تو انتظار کر رہی ہے، لیڈر نہیں جا رہے ہیں سر. یہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، بڑے بڑے منسٹرز تھے، وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا رہے ہیں، علاقوں میں نہیں جا رہے ہیں، لوگوں میں نہیں جا رہے ہیں سر. سر ابھی ماحول بنے گا انشاءاللہ. میں اس دفعہ کا الیکشن آپ کو بتا دوں، اس دفعہ کا الیکشن جلسے جلوسوں کا الیکشن ہی نہیں ہے. اچھا کیا ہوگا؟ سن لیں، سلیکٹڈ ہے اس دفعہ کا اس دفعہ کا الیکشن نہ تو، جیسا میں پچھلے 4 مہینے سے کہہ رہا ہوں، نہ تو پارٹی ہوا کا الیکشن ہے، نہ پارٹیوں کی لہر کا الیکشن ہے، نہ ہی جناب یہ آپ کا اس دفعہ کا الیکشن کوئی آپ کہیں کہ جلد سے جلوس اور ریلیوں کا الیکشن ہے. کیونکہ اتنی زیادہ انسرٹینٹی، اور پھر آپ اس سال جتنی دہشت گردی کی کاروائیاں ہو چکی ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ دہشت گردی کی کاروائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ سر پہلے بھی ہوتی تھی سر. ابھی میرے سوال کا جواب آپ نہیں دے رہے سر کہ جناب الیکشن کا غیر یقینی صورتحال ہے. سمجھ میں آ گیا سر. ہاں ابھی تک ہے یقینی صورتحال ہے. کون پیسے خرچ کرے، لاکھوں کروڑوں روپے لگائے یار، کہ پتہ نہیں ہے یہ الیکشن نہیں ہو. جناب بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ تشنگی رہی اسٹیج پر آپ بات کریں گے. ڈاکٹر انش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.